ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، اللہ سے بڑا ہی ڈرنے والا تھا، اللہ کا بڑا خوف اس کے دل میں تھا۔ جب اس کے نزا کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنی ماں کو 3 وصیتیں کی۔ پہلی وصیت کہ جب میں مر جاؤں تو میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھ کو گھسیٹا جائے۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ دن کے اجالے میں نہ نکالا جائے بلکہ میرا جنازہ رات کی تنہائی میں نکالا جائے۔ تیسری وصیت کہ اے میری ماں، جب لوگ مجھے دفنا کر آ جائیں تو میرے پلے عمل کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ ماں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب لوگ مجھے دفنا کر آ جائیں تو میری ماں تو میرے قبر پر آ جانا اور میرے لیے دعائے خیر کرنا۔ پہلی وصیت اس نے کہا تھا کہ جب میرے گلے میں رسی ڈال لینا تو مجھے گھسیٹنا اور لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے نافرمانوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ دوسری وصیت کہ جب میرا جنازہ رات کی تنہائی میں اس لیے نکالنا چونکہ لوگ دیکھیں تو دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ دیکھو یہ رب کے نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے۔ اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ جیسے ہی روح پرواز ہوئی اس کے بعد اس بوڑھی ماں نے رسی منگائی اور جیسے ہی گلے میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھی تو ہر کونے سے آواز آنے لگی، چونکہ وہ اس بچے نے نصیحت کی۔ اس نے تو یہ کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو گلے میں رسی ڈال کر مجھے گھسیٹنا، لیکن آپ ذرا غور کریں، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب سے ڈر گیا اللہ پاک اس کو 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ جیسے ہی ماں آگے بڑھی ہر گوشے سے آواز آنے لگی کہ خبردار، اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہرگز ایسا معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے حضور حاضر ہو چکا ہے۔ اب کوئی کریں گے، یہ تو بابا صاحب کو سنایا ہوا واقعہ ہے، تو پڑھیے بخاری شریف۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا جو اللہ سے بڑا ہی ڈرنے والا تھا، اور اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد جو میری خاک ہو اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ اب وہ مر گیا، اس کے بچوں نے وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا، تو اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ اس کے ذرات کو جمع کرو۔ جب زمین نے حکم الہی سے اس کے ذروں کو جمع کیا تو رب کریم نے پھر سے اس کو اپنے حضور کھڑا کیا۔ نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ اے میرے پیارے رب، میں تجھ سے بڑا ہی ڈرنے والا ہوں، میں نے تیرے خوف سے یہ وصیت کی تھی۔ حالانکہ ہمارے بزرگوں نے آج کے دور میں اس طرح کی وصیت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک نوجوان جو کہ اللہ سے بڑا ڈرنے والا تھا، اس کو علم دین سیکھنے کا شوق ہوا تو وہ اپنے گھر سے باہر جنگلوں کی طرف چلا گیا۔ لوگوں نے تنقید بھی کی، آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی ہے، اگر لوگ پڑھائی کا شوق رکھتے ہیں اور وہ اچھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لوگ ان پر بڑی تنقید کیا کرتے ہیں۔ بہرحال اس نوجوان پر لوگوں نے تنقید کی کہ تو کیا کرے گا، کیسے اپنی تعلیم کو جاری رکھے گا اور تعلیم آگے بڑھاتے ہوئے اپنی تعلیم میں اضافہ کرے گا۔ اس نے کہا میں بیابانوں میں چلا جاؤں گا اور وہاں رہ کر میں علم حاصل کروں گا۔ اب نوجوان تنہا چلا گیا، اور جانے کے بعد اس نے ایک جھوپڑی لگا لی اور وہیں بیابان کے اندر رہنے لگا اور وہیں علم دین حاصل کرنے لگا۔ ایک دن ہوا یوں کہ بادشاہ کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ جنگل میں سیر کے لیے آئی تھی، لیکن وہ اپنی سہیلیوں سے بچھڑ گئی اور راستہ بھول گئی۔ اب رات کافی ہو چکی تھی اور جنگل کی رات تھی، بیابان میں شیر وغیرہ بھی دہاڑنے لگے۔ اب رات شدید ہو گئی تھی، اب وہ آئی تو اس کو شیر کے دہاڑنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اسی نوجوان کی جھوپڑی میں آ گئی۔
اور اس نے کہا کہ میں اپنی سہیلیوں سے بچھڑ گئی ہوں، کیا مجھے یہاں رہنے کا موقع ملے گا؟ بادشاہ کی بیٹی تھی، نوجوان جانتا تھا کہ جھوپڑی بھی ایک ہے اور رات میں موذی جانور کے آنے کے ڈر سے دروازہ بھی بند کرنا پڑے گا، لیکن اس نے اس کو موقع دے دیا رہنے کا۔ وہ لیٹ گئی لیکن جگ رہے تھے، دونوں ہی بیدار تھے۔ وہ نوجوان بار بار اپنے ہاتھ کو لے جا کر آگ کی طرف رکھتا اور کبھی ایک انگلی رکھتا اور پیچھے ہٹا لیتا، پھر دوسری انگلی رکھتا، اس کو بھی پیچھے ہٹا لیتا، پھر تیسری انگلی رکھتا، اس کو بھی پیچھے ہٹا لیتا، یہاں تک کہ اس نے اپنی ساری انگلیوں کو رکھا اور پیچھے ہٹا لیا۔ اب بادشاہ کی بیٹی جو کہ نیند اسے بھی نہیں آ رہی تھی، وہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اب صبح ہوئی، بادشاہ نے ڈھونڈا اور وہاں تک پہنچ گئے تو بادشاہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی رات کہاں بسر کی؟ تو اس نے کہا ایک نوجوان کے پاس۔ تو بادشاہ نے کہا، بیٹی میں تو تیری بات مان لوں گا لیکن لوگ تیری بات نہیں مانیں گے۔ بیٹی اگر رات کو کہیں ٹہلنے بھی چلی جائے تو لوگ جینا محال کر دیا کرتے ہیں۔ بیٹی میں تیری بات تو مان لوں گا لیکن زمانے والے تیری بات نہیں مانیں گے، میرے آگے مجبوری ہے۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو قید کروا لیا اور قید کروانے کے بعد جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ کے سامنے پیش جب کیا گیا تو اس بیٹی نے کہا کہ ایک بار میرے محسن سے مجھے بھی تو ملوا دو۔ ایک بار جب اسے ملوایا گیا، پردے کی آڑ میں اس نے ایک سوال کیا کہ اے نوجوان، مجھے معلوم ہے کہ رات بھر سوئی میں بھی نہیں اور نیند تجھے بھی نہیں آئی، لیکن میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو تو رات میں 1 2 3 4 5 لگاتار انگلیاں رکھتا تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بادشاہ کے سامنے نوجوان کہنے لگا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ جب میں پہلی انگلی رکھتا تھا تو اس سبب سے رکھتا تھا کہ شیطان میرے ذہن میں وسوسے ڈالتا تھا کہ تو بدکاری کر لے، لیکن میں کیا کروں، میں نے تو پیارے حبیب کا مقدس دین پڑھا ہے، مجھے تو اللہ کا خوف ہے، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میرے پیارے رسول کا دین پڑھا ہوا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں زانی کو جگہ دی جائے گی، اس لیے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پڑھا ہے، اللہ کا خوف ہے میرے دل میں، اس لیے میں بار بار انگلی کو لگا رہا تھا کہ اگر یہ آگ برداشت ہو گئی تو وہ بھی برداشت ہو جائے گی، لیکن نہیں، میں جیسے انگلی لگاتا تھا میں اس کی تاب نہ لا سکتا تھا اور میں اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لیا کرتا تھا۔ اسی طرح میں رات بھر یہی کرتا رہا اور نیند مجھے بھی نہیں آئی اور نیند تجھے بھی نہیں آئی۔ تو بادشاہ نے جب اس بات کو سنا تو بادشاہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کہنے لگا کہ اے نوجوان، تو سچا عاشق رسول ہے، تیرے دل میں خوف الہی ہے، اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کے محبوب، اللہ اور اللہ کے پیارے رسول سے محبت کرنے والوں کا انجام یہ نہیں ہوتا کہ ان کو قید کیا جائے، بلکہ اللہ اور اللہ کے پیارے رسول کے سچے عاشقوں کا انجام تو یہ ہوتا ہے کہ ان کو مسرت پر بٹھایا جائے۔